السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں۔ ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں قرآن پاک نے کیا تلقین کی ہے اور ہمارے نبی نے کیا تلقین کی ہے، کیوں ضروری ہیں یہ، اس کی کیا اہمیت ہے۔ ہمسایہ جو ہے نا وہ فارسی لفظ ہے، عام طور پر اس کا ترجمہ پڑوسی کیا جاتا ہے۔ عربی میں اس کے لیے جار کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہمسائیگی اور پڑوس کا تعلق محض لوگوں کے احاطہ تک ہی محدود نہیں بلکہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ گھر کے قریب رہنے والے لوگوں کے علاوہ ایک کالج کے 2 طالب علم، ایک کارخانہ کے 2 مزدور، ایک سفر کے 2 ساتھی، یہ بھی ہمسایہ ہیں۔ لیکن ان سب میں اس کی زیادہ اہمیت ہے جو زیادہ قریب ہے اور رشتہ دار ہے۔ اسلام کی یہ تعلیم نہیں کہ محض مسلمان ہمسایہ سے نیک سلوک کریں، بلکہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہمسایہ خواہ کسی مذہب یا فرقے سے تعلق نہ رکھتا ہو، اس کے ساتھ نیکی کی جائے، اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے۔ اس میں سب سے پہلے جو آتا ہے وہ ہوتا ہے ہمسایہ کا عزت و احترام کریں۔ ہمسایہ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کی عزت کی جائے۔ اگر وہ بڑے ہیں تو ان کو اپنا بزرگ کا سمجھ کر ان کا خیال کیا جائے، اور کوئی بات ایسی نہ کی جائے جس سے یہ ظاہر ہو کہ تم ان کی عزت نہیں کرتے۔ دوسرا یہ آتا ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ ہمسایہ کا یہ حق ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کسی قسم کی زیادتی نہ کی جائے۔ اگر ہمسایہ سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو عفو درگزر سے کام لیا جائے۔ اس طرح کرنے سے خلوص و محبت، اظہار و قربانی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ النساء میں پڑوسیوں سے حسن سلوک اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر نیک سلوک کرو گے تو پورے ایماندار بن جاؤ گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اسے سچ بولنا چاہیے، امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، اور ہمسایوں سے حسن سلوک کرنا چاہیے۔ ہمسایوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے۔ جو شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے وہ کسی صورت میں مومن نہیں ہے۔ ہمسایہ کو تکلیف دینا ایمان کے منافی چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سیر ہو کر کھانا کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہے وہ مومن نہیں ہے۔ ہمسائے کا حق ہے کہ اگر وہ تمہاری امانت کا طالب ہو تو اس کا ہاتھ بٹاؤ، اگر وہ بیمار ہو تو اس کی اعتماد داری کرو، اگر وہ محتاج ہو تو اس کا خیال رکھو، اگر وہ مصیبت میں ہو تو اس کے ساتھ ہمدردی کرو، تحفے تحائف بھی دیا کرو۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ حدیث پاک ہے کہ ایک دوسرے کو ہدیہ بھیجا کرو، اس سے وہاں محبت بڑھے گی۔ ہمسایہ کیونکہ بہت قریب ہوتا ہے اس لیے اس کے متعلق ہدیے بھیجنے کی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے وصیت فرمائی کہ جب ہنڈیا پکاؤ تو شوربہ زیادہ بنا لیا کرو اور اس میں سے اپنے ہمسایوں کو بھی بھیج دیا کرو، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو حقیر نہ جانا کرو۔ قرآن کریم میں حقوق جوار یعنی ہمسایوں کے حقوق میں دوسرے لوگوں کو بھی شامل فرمایا ہے، رشتہ دار ہمسایہ کے ساتھ اور غیر رشتہ دار سے اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ہمارے 3 قسم کے ہمسائے ہوتے ہیں۔ جو لوگ ہمسایہ ہونے کے ساتھ رشتہ دار بھی ہوں، جو مطلب رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ گھر بنا لیتے ہیں، وہ رشتہ دار بھی ہوتے ہیں اور ہمسائے بھی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جو قرب و ہمسایہ میں رہتے ہیں لیکن رشتہ دار نہیں ہیں، جو ایکچوئل میں جو ہیں ہمسائے ہی ہیں جنہیں ہم جانتے نہیں ہیں۔ وہ لوگ جو ہم نشین و دوست ہوں اور ایسا شخص جس کے ہم سفر ہونے کا موقع ملے۔ جو دوست وغیرہ بھی ہوں وہ ہمسائے بن جائیں تو وہ بھی دوست بھی ہو گئے اور ہمسائے بھی ہو گئے۔ اس لیے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے صرف مسلمان ہمسایہ کے ساتھ ہی نیک سلوک کا حکم نہیں دیا بلکہ غیر مسلم کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیر مسلم ہمسایہ کا 1 حق ہے، مسلمان ہمسایہ کے 2 حق ہیں، اور مسلمان رشتہ دار اور ہمسایہ کے 3 حق ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ایسے ہمسایوں پر ناراضگی کا اظہار فرمایا جو ہمسایہ کی ضرورت کے وقت معمولی ضرورت کی چیز اپنے ہمسائے کو نہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، فرمایا وہ شخص جن کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے۔ استغفر اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ کو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اتنی تاکید کی ہے کہ میں نے اگر میری جو امت ہے اس کو تکلیف نہ ہوتی تو میں پڑوسی کو وراثت میں حقدار ٹھہرا دیتا۔ اس طرح ایک روایت اور ہے کہ جو ہے کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ فلاں عورت نفلی نمازیں بہت پڑھتی ہے، نفلی روزے بہت رکھتی ہے، صدقہ بہت دیتی ہے، وہ مشہور ہے لیکن اپنی بدزبانی سے اپنے پڑوسیوں کو ناراض کرتی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گی۔ جتنے بھی صدقے دیتی ہو، نفل نمازیں پڑھتی ہو، روزے رکھتی ہو، لیکن اس کی زبان کے اخلاق کی وجہ سے اس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہیں ہے تو وہ مومن عورت نہیں ہے، وہ جہنم میں جائے گی۔ ایک حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین اور اخلاق پر ہوتا ہے، اس لیے تو میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، کہ اپنے دوست اچھے بناؤ جن کے اخلاق اچھے ہوں تاکہ جن کی صحبت میں تم بیٹھ کے کچھ سیکھو۔ خراب لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھو، خراب لوگوں کو دوست نہ بناؤ کہ تم اگر دیندار بھی ہو تو تم خراب ہو جاؤ ان کی صحبت میں بیٹھ کے، کیونکہ شیطان انسان پر ہر وقت حاوی رہتا ہے اور وہ گمراہ کر رہا ہے، انسان کو مسلسل کر رہا ہے اور انسان فوراً گمراہ ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں ہے، 3 بار کہا اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے۔ بنا وجہ شرارتوں سے تنگ کرنا، ہمسایوں کو اذیت دینا، یہ گناہ ہے۔ مومن مسلمان میں مرد عورت سے زیادہ بہتر ہیں جو اپنے ہمسائے کے لیے بہتر اخلاق، معاملات، خدمت، برے وقت میں کام کرنا، ہمسائے کی بیمار پرسی کرنا، دوائی، کام کاج، روٹی سالن پکانے میں مدد کرنا اور دل لگی کرنا، بزرگوں کے چھوٹے موٹے کام کر دینا، ضرورت کی چھوٹی اشیاء پہنچا دینا، لا کر دینا، کچھ بھی ایسے کام کرنے، ہمسائے کو دوسرے کے کام کرنے سے بڑا اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہی تمام کام جو ہیں مردوں کے لیے بھی اپنے اپنے دائرہ کار کے مطابق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات جو ہیں وہ خلفائے راشدین، چاروں خلفاء حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا طریقہ بھی خدمت خلق ہی تھا۔ وہ ہر دکھ سکھ درد میں مسلمانوں کے برے وقت میں کام آتے تھے، خلیفہ ہوتے ہوئے بھی گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کر لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر کے چھوٹے بڑے کام خود کر لیتے تھے، بکری کا دودھ نکال لیتے تھے، کپڑے کو ٹانکے لگا لیتے تھے، اونٹ وغیرہ کا کام بھی کر لیتے تھے، گھر کی صفائی کر دیتے تھے، جوتا مرمت کر لیتے تھے، کسی دوسرے کا کام کرنے میں آڑ نہ سمجھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ضرورت مند مرد عورت خصوصاً بوڑھے پریشان لوگوں کے خود جا کر کام کروا دیتے تھے، بھوک پیاس میں کھانے کا انتظام کرا دیتے تھے، قرض دار کے قرض ادا کرنے کا انتظام کر دیتے تھے، کسی جائز کام میں ساتھ جا کر سفارش کر دیتے تھے، حضور ضرورت کی اشیاء بھی خرید کے لا دیتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں ان حقوق کے ادا کرنے میں بے انتہا لاپرواہی برتی جا رہی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہمسائے کے حقوق ادا نہیں ہوتے، بڑی سنگین غلطیاں ہو رہی ہیں۔ بعض لوگ محلہ داروں کو بہت ستا رہے ہوتے ہیں، ان کی عورتیں مرد برابر شریک ہوتے ہیں، بچے بوڑھے بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ محلہ داروں میں ایک دوسرے کے بڑے بڑے مسائل سے دلچسپی ختم ہوتی جا رہی ہے، میل جول بہت کم ہوتا جا رہا ہے، بھائی چارہ، قربانی، اظہار، اخلاق، معاملات کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے احکامات کے مطابق انسان کے کام آنے کے اجر و ثواب کا یقین کمزور ہو رہا ہے۔ خواتین میں خصوصاً ایک دوسرے کی غیبت، نقائص، کمزوریاں، الزامات، جھوٹ، سچ، بہتان، ترازی اور دیگر بڑے گناہ کا
ارتکاب بڑھ رہا ہے۔ پیٹھ پیچھے دوسری عورتوں کے متعلق ان کی برائیاں کر کے اپنے اعمال خواتین ضائع کر رہی ہیں۔ اس طرح مرد بھی تقریباً یہی مشکل اپنائے ہوئے ہیں، اچھی بھلائیوں کی باتیں کرنے کی بجائے تنقید و نقائص بیان کرتے ہیں۔ بے سکونی، جھگڑے، تناؤ، ذہنی دباؤ، ہمسایوں میں دوری، سلام دعا کا ختم ہو جانا، چغلیاں، جذبات کو روندا، مسلمان بھائی بھائی کا تصور اسلام پر ضرب ہے۔ ہمسایوں میں قلبی تعلق میں قربت کی بجائے دوری، اجنبیت، جان پہچان میں کمزوری، واقفیت میں عدم دلچسپی جیسے معاملات ہو رہے ہیں۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ ہم ان کی ساری ضروریات جو قرآن نے ہمیں بتائی ہیں، سکھائی ہیں، ہمارے نبی نے جو اپنے امت کے ساتھ، امت کے لوگوں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ اتنے اچھے تھے اس نے سلوک میں، تو ہم کیوں نہیں، ہم بھی تو ان کی امت ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر کیوں نہیں چل رہے؟ کیا ہم اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں؟ کیا ہم کسی کے کام آ رہے ہیں؟ کیا ہم کسی کی ضرورت پوری کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ آج کل تو لوگ اپنے اپنے گھروں تک محدود ہو گئے ہیں، کوئی کسی کی طرف نہ دیکھتا ہے، نہ کوئی کسی کی بات کرتا ہے، اور کرنی بھی دور، کوئی کر بھی دے تو دوسرا بھی برا منا جاتا ہے کہ اس نے کیوں ہم سے یہ بات کی ہے، یہ کون ہوتا ہے۔ لیکن یہ اجنبیت ہی تو ختم کرنی ہے، کیونکہ رشتہ دار بعد میں، پہلے ہمسائے ہی آتے ہیں۔ آپ کا دکھ سکھ، ہر خوشی غمی میں سب سے پہلے ہمسائے پہنچتے ہیں۔ رشتہ دار تو دور دور رہتے ہیں، ہمسائے تو ساتھ ساتھ گھروں میں رہتے ہیں۔ آپ کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو سب سے پہلے ہمسائے آئیں گے، رشتہ داروں کو تو بعد میں فون کریں گے تو بتائیں گے وہ آئیں گے۔